ایک نوجوان دوسری شادی کے چکر میں تھا، اس کی بیوی کو پتا چل گیا کہ یہ دوسری شادی کے چکر میں ہے. بولا اچھا بیٹا تو بھی ہاں میں کرا دیں گا. بیوی رات میں کھانا بنائی، نیند کی گولی کھانا میں ملا کر بنا دی. یہ نوجوان رات میں کھانا کھایا، جمعرات کا دن تھا، جمعرات کی رات میں کھانا کھایا، بے ہوش ہو گیا. جمعرات کی رات بھر سویا، جمعہ دن بھر سویا، شنیچر سویا، اتوار کو نیند کھلی. تو سوچا کہ جمعہ ہے. وہ اٹھا، باتھ روم گیا، غسل کیا، واش روم سے نکلا، کرتا پہننے لگا، بٹن لگانے لگا. جزموں کی کہی کہاں سے جائے؟ بولے میں جمعہ پر جی. بیوی کہہ کے جمعہ نہیں جی اتوار تے 3 دن سوتی کھلال تھا. اور سنے جن کی تیر دوسروں بھی آ کرے جا ارادہ چھوڑی دو اخنی 3 دن سوتے لون سترا ارادہ نہیں چھوڑو اگنی ایرن کو ٹیبلیٹ کھلے وانتے قیامتے اٹھوا دے. بولے نے آر بیانے کر دو. ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاثا ورباع. اے نوجوانوں اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس. انشاءاللہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، عورتوں کے اوپر ظلم نہیں کریں گے، بچوں سے محبت کریں گے، بچوں سے پیار کریں گے. یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. اچھا ابھی کے زمانے میں ہر نوجوان کو خوبصورت لڑکی چاہیے، ہر نوجوان کو خوبصورت لڑکی چاہیے، چاہے لڑکا کھپڑی کا تلی کا ہے نہیں. وہ خود توا کی تلی ہے، کھپڑی کا تلی ہے. اس سے پوچھو گے کرن کو لڑکی چاہیے، مطلب بیوٹیفل چاہیے. سب بیوٹیفل سے ہی کرو گے تو کالی لڑکیاں کہاں جائے گی، سانولی لڑکیاں کہاں جائے گی. اس لیے نوجوانوں صرف صورت کو نہ دیکھو، سیرت کو دیکھو. صورت تو جب تک ہے، جب تک جوانی ہے صورت قائم ہے، جوانی ڈھل گئی صورت ختم ہو جائے گی. سیرت تو آج بھی ہے، کل بھی ہے، موت کی شروع تک سیرت قائم رہے گی. اس لیے نوجوانوں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں 4 باتوں کی بنیاد پر لوگ نکاح کرتے ہیں. کوئی حسن و جمال کو دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی حسب نسب دیکھتا ہے، خاندان دیکھتا ہے، اور کوئی مال و زر دیکھتا ہے، پیسہ دیکھتا ہے. تم دینداری کو ترجیح دو. جس گھر میں دینداری ہو اس گھر میں رشتہ کرو. جس لڑکی کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنی بیوی بناؤ، اسے اپنی بہو بناؤ. جس لڑکے کے اندر میں دینداری ہو اس کو اپنا داماد بناؤ. دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، دولت تو آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس رہے گی. قربان جاؤ نوجوانوں، نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارو گے تو زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرما دے. آمین بولا جائے الحمدللہ. بڑی تیزی کے ساتھ ایک نوجوان صرف چھانٹ رہا تھا. اچھا کسی کے اندر عیب نہ نکالو، کسی کے اندر عیب نہ نکالو. ایک بات یاد رکھو، جس لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہو اس کو دیکھنے مت جاؤ. پہلی بات تو یہ ہے، اس لیے اس کی توہین ہوگی، اس کی بے عزتی ہوگی. اگر تم نے دیکھ کر اس سے شادی نہ کیا، انکار کر گئے، اس کے دل پہ چوٹ لگے گی، اس کا دل دکھے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا. اور قربان جاؤ اللہ تمہاری زندگی سے خوشیوں کو چھین لے گا. اس لیے جہاں رشتہ کرنا ہو وہاں پر لڑکی کو دیکھ بھال کرو، وہاں دیکھو. لیکن جہاں نہ کرنا ہو، کسی کی دل آزاری کے لیے، دل توڑنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے اسے نہ دیکھو کہ دیکھنے کے بعد پھر انکار کر جاؤ. گھر والوں کو تکلیف ہوگی، اس بچی کو تکلیف ہوگی، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہوگا. تیری زندگی سے اللہ خوشیوں کو چھین لے گا. کسی کا مذاق نہ بنانا، کسی کی زندگی سے مت کھیلنا. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. کسی کمزور پہ طاقت مت آزمانا، وہ کمزور ہے لیکن اس کا پیدا کرنے والا کمزور نہیں ہے، وہ میرا رب ہے. اس لیے نوجوانوں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کی مخلوق کی قدر کرنا، ان کی توہین مت کرنا. ایک نوجوان ایسے ہی چھانٹ رہا تھا، فوٹو دیکھا ہے راج کروے رہے فوٹو لیز وہاں سے کروے
बोला दिखाओ, देखे, बोले नहीं करो, कहना बोलेगा नाक टेढ़ हो जी, हटाओ, इससे करोगे नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे, बोले अगर दांत निकल लो जी, हटाओ, इससे करोगे नहीं करेंगे, काहे के नहीं करोगे, बोले काली है, यानी सिर्फ छांटता था, छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। उसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, बोले काहे नहीं होगी, बोला इसलिए नहीं होगी अब तुम बूढ़ा हो गए, बूढ़ा को कोई बेटी कैसे देगा, कोई लड़की कैसे देगा। तो अब बहू को बोला कि देखिए अब आप जो देखिएगा हम कर लेंगे, अब लड़की नहीं देखेंगे, अब आप जो देखिए। अच्छा बहू नहीं जाने जाएगी, हाँ, इसका बहू नहीं बोला कि बेटा तो बिहार करा भाई, ये काली लड़की देखा, एकदम काली, बात चलाया, बात चल गई, लड़का को बता दिया कि तुम्हारी लड़की देख ली है, लड़का भी बड़ा खुश हो गया, लड़का लड़की को नहीं देखा, बारात गई, शादी करके बीवी को घर ले आए, रात में कमरे में गया बीवी के पास, बीवी जो घूंघट उठा के सलाम करके लड़का वहीं बेहोश हो गया। ये लड़की समझी कि लगता है लड़का को कोई बीमारी है, क्या है, तो गिलास में पानी था, मुंह पे छींटा मारा, लड़की बोली अरे आप आंख खोलिए, हम कुछ पूछने वाले थे, पूछने से पहले बेहोश हो गया आप। वो नौजवान बोला आंख खोला, बोला जो पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की बोली कि हम यहाँ नई आए हैं, अब हमको बताइए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। वो नौजवान बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ए नौजवानों, सिर्फ खूबसूरती को तरजीह ना दो, सीरत को तरजीह दो। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर के अंदर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसे अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसे अपना दामाद बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पैगाम इस्लाह मुआशरा का पैगाम था, पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दिया। अब आइए मदरसे का जलसा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुर्बान जाइए। मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। बोले दमाशा। वो रसूल हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा। प्यास इतनी लगेगी समंदर पिला दो, प्यास ना बुझे। हौज़े कौसर पे आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। वो हौज़े कौसर का वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगा। सुभान अल्लाह। बोले दो।